اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالی نے حکومت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس قوم کا سنہری دور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد فلسطین اور اس سے ملحقہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور آن جناب کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی نے کہا: اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی اور سمجھ لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا جو دنیا اور آخرت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنی نوح آدم میں نہیں ملتی۔ تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمتیں تھیں۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شان کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ فوراً متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جامع اور عظیم دعا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جن و انس کے علاوہ پرندوں، درندوں اور چرندوں پر بھی تھی، بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ ہر انسان کو خدا نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے: اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کا فرض ہے کہ ان لاتعداد نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اپنے مخصوص اور صالح بندوں کی جو دعا نقل کی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ تھوڑا سا لفظی تغیر ایک جگہ ہے جہاں اپنی اولاد کی صالح اصلاح کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دعا بھی بہت جامع اور پرتاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت مند نوجوان بچپن سے جوانی تک اللہ کی اطاعت میں منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے والدین بھی ہیں اور اہل و عیال بھی، اور وہ اللہ سے باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگتا رہے۔ مذکورہ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔
ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ تک یمن و جنوب عربی کے علاقوں پر قابض رہی۔ یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعا سے 55 میل شمال مشرق میں مارب کا شہر اس قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت و زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ خمیر عروج تک اس قوم نے بڑے بڑے دبدبے سے حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست تھی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس ملکہ اور اس کی قوم کو دین توحید کی طرف دعوت دی جائے۔ اسی لیے خط لکھا تھا، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمہیز کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں طائف بھیجے جائیں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، ان تحائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے۔ جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کہیں زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فی الواقع اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے موقع پر اس نے کچھ الفاظ کہے جن میں بظاہر دعائیہ کلمات نہیں ہیں، لیکن مفہوم دعا موجود ہے، کیونکہ اسے اپنی گزشتہ بت پرستی زندگی پر شدید احساس ندامت تھا، جسے وہ ان الفاظ میں حضور ربانی میں پیش کرتی ہے۔ اے میرے رب، میں نے آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے مشابہ ہے، جس میں جناب علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے ساتھ ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو شامل کر لے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں اور اکثر نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ بدبخت اسرائیلیوں نے اللہ کے نبیوں کی حرمت کو ہمیشہ پامال کیا، ایسے ایسے لاغو الزامات انبیاء کرام علیہ السلام پر لگائے کہ خدا کی پناہ، ایسی روایات کے بیان میں حد درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں بلقیس بھی بتایا گیا ہے، سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث میں اس بات
بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ ممکن ہے آپ علیہ السلام نے شادی کر بھی لی ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں۔ اگر شادی کی ہو تو اس میں کوئی کبات نہیں، اور یہ کار خیر ہے۔ وما